بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کچھ کے ساتھ میں ہوں اصغر عظیم۔ پاکستان سپر لیگ میں آج پہلے مرحلے کے بعد جب پہلے مرحلے کے پہلے سیشن کے اختتام کے بعد جب دوسرے سیشن کا آغاز ہوا تو آج اسلام آباد اور پشاور زلمی کے درمیان میچ کھیلا جانا تھا، لیکن خراب موسم اور بارش کی وجہ سے یہ میچ ممکن نہ ہو سکا، یہاں تک کہ ٹاس بھی نہیں ہو سکا اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا۔ لیکن بات کریں گے پی ایس ایل کنٹروورسی کی، چونکہ وہ جو بال ٹمپرنگ والا کیس تھا اس میں پی سی بی نے کی جو کمیٹی تھی، جو امپائر تھے اور میچ ریفری تھے روشن ماہنامہ، انہوں نے ہمارے فخر زمان کو 2 میچ کی پابندی ان پہ لگا دی ہے اور فخر زمان پہ یہ سب کہا ہے کہ جناب یہ بال ٹمپرنگ میں ملوث ہیں، لہٰذا ان پر 2 میچ کی پابندی لگائی جاتی ہے اور لیول 3 کی خلاف ورزی کا ان پر الزام لگا ہے۔ دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سزا ملنی چاہیے، بال ٹمپرنگ کسی نے بھی کی ہو، لیکن فخر زمان پہ ہمیں ڈاؤٹ تھا اور ابھی بھی ہے، کیونکہ ہمیں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ فخر ایسا بندہ ہی نہیں ہے نا، وہ کوئی 2 نمبر بندہ ہی نہیں ہے، بے ایمان بندہ ہی نہیں ہے۔ جو بندہ امپائر کی انگلی اٹھنے سے پہلے کریز چھوڑ دے کہ ہاں میں آؤٹ ہوں اور بال نے میرے بیٹ کا ایج لیا ہے اور کیچ کی اپیل صحیح ہے، وہ میچ بال ٹمپرنگ میں نہیں سمجھتا کہ وہ بال ٹمپرنگ میں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے ایک تجویز دی تھی اور کہا تھا کہ آخری 15 اوور کو بال ٹو بال چیک کیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ بال ٹمپرنگ کب اور کہاں ہوئی، چونکہ بال جو ہے وہ ریورس سوئنگ 17ویں اوور میں بھی ہو رہی ہے، 18ویں اوور میں بھی ہو رہی ہے، تو پتہ تو چلے نا کہ آخر معاملہ ہوا کیا۔ بال کی شیپ تو خراب ہوئی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور بال ٹمپرنگ بھی ہوئی ہے، یہ بھی بالکل صحیح ہے، لیکن صرف 2 سیکنڈ فخر نے گیند ہاتھ میں پکڑی اور بال ٹمپرنگ ہو گئی، اس پہ الزام لگ گیا بال ٹمپرنگ کا۔ تو یہ سب کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ سارا معاملہ طے شدہ اور پلان کے مطابق ہوا ہے، اور کہیں نہ کہیں مجھے کہیں جا کر، چونکہ عاقب جاوید ان کے فخر کے حوالے سے بڑے جو ہے متنازع رہے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سارا عاقب جاوید کا ہی پلان ہو، اور چونکہ پیچھے عاقب جاوید کا ایک بیان بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ فخر ماضی میں بھی ایسا کرتے رہے ہیں اور ان کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ بیان واقعی صحیح ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ میں نے پڑھا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیان صحیح ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، لیکن یہاں پر عاقب جاوید پہ سوال اٹھتا ہے، تو اسی لیے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ صاف اور شفاف تحقیقات ہو، بھلے 2-3 دن زیادہ لے لی جائے، لیکن آخری 5 اوور کی اگر آپ تحقیقات کر لیتے تو بات کلیئر ہو جاتی ہے، اور فخر کہ ہو سکتا ہے فخر کے علاوہ کوئی اور سامنے آتا جس نے بال ٹمپرنگ کی ہو، یا 15-16 اوور سے وہ بال ٹمپرنگ کر رہا ہو، کیونکہ یار 2 سیکنڈ گیند ہاتھ میں رکھیں اور گیند کی شیپ بگڑ جائے، یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی نا۔ اور فخر بولر بھی نہیں ہے، وہ بیٹر ہے، لیکن چونکہ کیمروں نے دیکھ لیا، کیمروں نے اس کو گرفت کر لیا، امپائر نے اسی وقت گیند چینج کی، امپائر نے اسی وقت 5 رن کراچی کنگ کو دے دیے اور 14 رن کے بجائے آخری اوور میں 9 رن بنانے پڑے، تو یہ سب چیزیں بڑی مطلب مشکوک ٹائپ کی لگتی ہیں، اس میں شفافیت نظر نہیں آ رہی۔ تو پی سی بی کو چاہیے تھا کہ کم سے کم 5 اوور بال ٹو بال چیک کرتے، پوری مووی دیکھتے، ہر شاٹ، ہر مس بال، سب کچھ چیک کرتے، تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ آیا فخر اس میں ملوث ہے یا نہیں۔ اور اگر اس میں بھی یہ ثابت ہوتا کہ ہاں فخر ملوث ہے، تو پھر 2 میچ نہیں 200 میچ کی پابندی لگا دیتے، پھر 20 سال کی پابندی لگا دیتے، پھر لائف ٹائم پابندی لگا دیتے، پھر کیریئر ہی ختم کر دیتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن تحقیقات پہ صاف اور شفاف ہونی چاہیے، اس تحقیقات پہ سوال اٹھ رہے ہیں، اس سوال پہ یہ ہضم نہیں ہو رہی ہے بات، گو کہ سزا تو دینا ہی تھا، اور ظاہر پی ایس ایل کا معاملہ ہے، اور جتنی کنٹروورسی اس پی ایس ایل میں ہو گئی ہے اس کے لحاظ سے تو سخت ایکشن بنتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں پی سی بی مکمل قصوروار ہے یا پی سی بی نے جانبداری کا مظاہرہ کیا، پی سی بی کو پی ایس ایل کو جو صاف اور شفاف رکھنے کے لیے اس نے فیصلہ تو کرنا تھا، لیکن بہتر یہی تھا کہ انصاف ہوتا تو بڑی وضاحت کے ساتھ ہوتا، بڑی تحقیقات کے ساتھ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا۔ یہاں پہ انصاف پہ سوال اٹھ رہا ہے، اور فخر اس قسم کا پلیئر ہے نہیں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید فخر جو ہے وہ اپیل میں جائیں، کیونکہ فخر نے دونوں ہیرنگ میں جو ہے ڈینائی کیا، الزام تسلیم کرنے سے منع کر دیا کہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور فخر ایک آنیسٹ بندہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا
جو ہے وہ شاید ہم نے جلدی کر دی یا پھر یہ پری پلان ہے اس میں جو ہے نا۔ اور محسن نقوی صاحب کیا کریں؟ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ PSL کو دیکھیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیکھیں، وزارت داخلہ کو دیکھیں، ان کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان سپر لیگ تمام تنازعات سے پاک ہو، لیکن بدنصیبی ہے کہ ان کی ٹیم آئی تھنک صحیح کام نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے یہ تنازعات ہوئے ہیں۔ اب تک 3 بڑے جو ہے کنٹروورسی سامنے آ چکی ہے۔ نسیم شاہ کا ٹویٹ، پروٹوکول جو تھا سیکورٹی پروٹوکول اس کو توڑنا، اور پھر یہ فخر والی بات، بال ٹمپرنگ والی بات، اور جو سیکورٹی پروٹوکول والا معاملہ ہے PCB اب تک اس میں خاموش ہے۔ حالانکہ DIG نے خط لاہور قلندر کو نہیں لکھا، بلکہ چیف ایگزیکٹو پاکستان سپر لیگ سلمان نصیر کو لکھا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کارروائی ان کو کرنا چاہیے، جواب ان کو دینا چاہیے، اور اب تک کوئی جواب نہیں آیا ہے، اس کا انتظار ہے۔ لاہور قلندر نے خود جو ہے اپنے تئیں جو ایکشن لے لیا، شاہین پہ 10 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا، جبکہ اصل ملزم جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سمین رانا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ رانا جی کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آیا اصل حقائق سامنے لانے چاہیے، اور آنے بھی چاہیے، کیونکہ ایسا تو بات نہیں بنے گی۔ اور جب کووڈ میں جو ہے پشاور زلمی کے شاید فرنچائزر نے کووڈ پروٹوکول کی خلاف ورزی کی تھی، تو بڑا چراغ پا ہوا تھا اور سزا بھی ہوئی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ اب بھی PCB کو بولڈ اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے، اور دیکھا جائے کہ سمین رانا نے کیوں کہا سلمان نصیر سے کہ انہیں ملنے دیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ملکی پلیئر ہے یا غیر ملکی پلیئر ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے دوست ہیں یا کچھ بھی ہیں، جو پروٹوکول بنا وہ تمام کھلاڑیوں کے لیے بنا ہے، تمام فرنچائزر کے لیے بنا ہے، تمام اونرز کو اس کا معلوم ہے، تو اس کے لیے کوئی تمیز تو ہوتی نہیں ہے کہ لوکل اور ولایتی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو بھی بڑے ہی باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو، پاکستان سپر لیگ کی انتظامیہ کو اس پہ کارروائی کرنی چاہیے۔ اور فخر کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ شاید فخر جو ہے وہ اپیل میں جائیں، کیونکہ اس داغ کے ساتھ فخر کی جو اپنی اندرونی کیفیت، جو ان کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ کچھ اچھی نہیں ہے، اور وہ بہت اپنے آپ کو گلٹی فیل کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں کیا اور سزا بھی ملی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ فخر اپیل میں جاتے یا نہیں جاتے ہیں، یا خاموشی سے اچھے بچے کی طرح جو ہے 2 میچوں کی پابندی کو برداشت کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہوگا، لیکن فخر کو 2 میچ کی سزا تو ہو ہی گئی ہے۔ اب دیکھتے، انتظار ہے کہ فخر اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں۔